حضور نے فرمایا جب تک پاؤں کے جوتے کا تسمہ یہ نہ بتا دے کہ آدمی کو جانا کدھر ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی. آج یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. آپ میپ لگاتے ہیں, میپ میں چلتے چلتے آپ کا پاؤں ایکسیلیٹر پر ہے, آپ کا میپ بولتا ہے, یعنی پاؤں جیسی دباتے ہیں ویسے کہتا ہے رائٹ ٹرن, رائٹ ٹرن, رائٹ. حضور نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک پاؤں کا تسمہ نہ بولے, بات نہ کرے, جب تک ران نہ بتا دے کہ بچہ کس کا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ڈی این اے سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بچہ کس کا ہے. نشانیاں قیامت کی پوری ہو رہی ہیں. جب لوگ دین میں انٹرسٹ لینا بند کر دیں, لڑائی جھگڑوں میں دلچسپی لیں, اچھی سے اچھی تقریر کر دیجئے, وائرل نہیں ہوگی. کتنی بہترین تقریر کر دیجئے, ایک بار 10 منٹ جھگڑا کر لیجئے آپ. جی صحیح بات. پورے ہندوستان میں وائرل ہونے کے لیے اس سے بہترین کوئی کام نہیں ہے. اگر 50 آپ کو گالی بکیں گے تو 100 آپ کی حمایت میں بھی ہوں گے. یہ دین سے دل ہٹتا چلا جا رہا ہے لوگوں کا. وہ یوٹیوبر میری بات صحیح ہے غلط ہے؟ ایک جھگڑے کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے, اچھے ویڈیو کبھی وائرل ہوتے ہیں؟ چونکہ اچھی لوگوں چیزوں کو پسند کرنے والے لوگ نہیں ہیں. کچھ لوگ فیس بک پہ بیٹھے ہیں, اس کا اسٹیٹس اس کے بارے میں لکھیں گے, اس کے بارے میں. ابھی جب جھگڑا ہوا تھا ممبر پر تو ایسا لگتا تھا اس سے بڑا مسئلہ ہندوستان میں کوئی ہے ہی نہیں. مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایکو سے نعت نہیں پڑے, اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا. پوری دنیا کے علماء بول پڑے. میں کہتا ہوں کب تو بولے تھے, مگر سنبل میں جب معاملات ہوئے تب کیوں نہیں بولے؟ واہ واہ واہ, بے شک بے شک حضور, بے شک حضور. آپ کے اس وقت کے بولنے سے ہمیں اعتراض نہیں, مگر بات کی خاموشی سے اس پہ اعتراض ہے. اس کا مطلب آپ سب مزے لے رہے ہو. کیا سمجھتے ہو حضور کے جلسے رک جائیں گے؟ جنے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. اللہ نے اس کو فرمایا محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا. جلسے جلوس ہوتے رہیں گے, مگر اس کے بارے میں جیسے میرے آپ دیکھیں میرے ہاتھ اگر ناخون بڑھ گئے تو آپ کو میں آگے بڑھوں گا تو میری انگلیاں کاٹو گے, ناخون کاٹو گے. مگر لوگ تو اصلاح کے چکر میں انگلی کاٹنا چاہ رہے ہیں نا. میری انگلی نہ کاٹو, ناخون کاٹو, یہی اصلاح ہے. میرے بھائی ادھر کھڑے ہیں ماشاءاللہ, ادھر کھڑے ہیں, جتنے کھڑے ہیں میرے دوست ادھر پیچھے, ان سب سے محبت سے گزارش کرتا ہوں, بڑی دعائیں تم آپ کے لیے, اگر آگے بیٹھ جائیں تو بڑی دعائیں, اللہ آپ کو جزا دے گا. آ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں کیونکہ میں نے زیادہ دیر بات نہیں کرنی. ہمارے یہاں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے 90 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ کے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ لگ تو نہیں رہا ہے, ذرا زور سے بول کے بتاؤ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے بھی ہیں؟ چونکہ کچھ لوگ تو بالکل ابلیس کی طرح ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے نا. مطلب مومن اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. صحابہ آپ کو کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم گنہگار ہیں, حالانکہ ان کے ذکر کرنے والے کو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے. وہ اتنی مقدس ہستیاں ہیں, مگر عاجزی میں کہتے تھے. آپ ذرا زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. اے بیٹے کہاں چلے؟ اے بیٹا میں تو تمہارے لیے بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا. چلو کوئی بات نہیں, چلے جاؤ جاؤ. اچھا, نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ محفل میں, جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ لکھ لو میری بات, نیک لوگوں کی, اچھی نیت والوں کی پہچان یہ جب محفل میں آئیں گے تو ٹوپی لگا کے آتے ہیں. باقی جنہیں گھومنا ہے نا بازاروں میں, وہ ٹوپی نہیں لگا کے آتے, اس سے ان کی انسلٹ ہوتی ہے نا. ہاں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی مجبوری میں آ گیا تو کوئی بات نہیں. تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں ذرا بتائیں, جلدی بولو. اچھا, یہ زبان پر ہلکا ہے, یہ لفظ میزان پر بھاری ہے. یہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. صبح شام اٹھتے بیٹھتے کہیے اللہ پاک ہے, مگر اس میں کوئی فرق. وہ تو پاک تھا, پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے, مگر جو اس کو دل سے سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے, دنیا کی وجھنوں سے بھی پاک کر دیتا ہے. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
غوث الورا کانفرنس آرام سے حضور سید شرحات میاں صاحب قبلہ. آپ نانا تھوڑی دیر مجھے ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے. زور سے بولیے سبحان جی اللہ. حضور. مطلب یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ بولنے والے ہیں. ایک بھیڑیا ہے, اس بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا. اب بکری اس کی غذا ہے, اور پکڑ کے اوپر چڑھ گیا, اور وہ اتنا تیز تھا بکری کا چرواہا, اس نے اس کے منہ سے چھین لی بکری. مدینے کے جنگل میں اوپر چڑھ گیا وہ پہاڑ پر بھیڑیا, اور اوپر سے جا کے بولا تجھے شرم نہیں آتی انسان, اللہ نے میرے لیے یہ بنایا ہے, میرا غذا ہے یہ بکری, اور تو نے یہ بکری چھین لی میرے منہ سے. اس نے کہا حیرت ہو رہی ہے بھائی کہ بھیڑیا انسان کی زبان بول رہا ہے. اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بھیڑیا انسان کی زبان بول رہا ہے, اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں, تو انسان ہو کے نہیں مان رہا ہے. یعنی حضور کے ذکر میں تو بھیڑیا ہی بولتے ہیں, آپ تو انسان ہونا, ذرا زور سے بول دو سارے لوگ ایک مرتبہ یا رسول اللہ. وہ بکری کا چرواہا گیا حضور کی بارگاہ میں, جا کے بولا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے مجھے ایسے ایسے بھیڑیے نے بات کہی تو میرے دل میں آیا. تو حضور نے اسے کلمہ بھی پڑھایا, اور فرمایا جتنے صحابہ آئے سب کو یہ بات بتانا جو تیرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. آپ لوگ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. اب ہمارے عظمت بھاگلپوری صاحب بہت نیک انسان ہیں, نمازی, پرہیزگار, نعت خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو اتنے پیسے کیوں ملتے ہیں شاعروں کو, ہے نا بھئی. یہ تو جیسے کوا کہیں بولے نا, کوا کسی گھر میں جا کے بولے تو اڑا دیتے ہیں اسے, اڑ کوا بول رہا ہے اڑاؤ. اور اگر کوئل بول رہی ہو نا تو لوگ رک کے مسافر سنتے ہیں. کوئل بول رہی ہے تو فاعل حقیقی تو اللہ ہے نا, اللہ نے آواز دی ہے, اسی وجہ سے کوئل کی پذیرائی ہوتی ہے اور کوے کو اڑا دیا جاتا ہے. میں بہت کھل کے بات نہیں کرتا ہوں, عربی نسل انسان ہوں, اتنا ہی کہنا میرے لیے کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی, نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث, اور مجھے بخشا انہیں محروم رکھا, میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث. جی حضور. جسے اللہ نے جو نوازا ہے اس کو حسد کا مقام نہیں ہے, بے شک, بلکہ یہ تمہاری اپنی زندگی میں خوش ہو جاؤ, اللہ تم کو بڑی نعمتیں عطا کرے گا. سبحان اللہ سبحان. تو میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا, اجازت ہے آپ حضرات؟ جی بالکل حضور. میں حضور کی والدہ کی شان میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں, سنیں گے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. اے بھائی کہاں جا رہے ہو بیٹے, اے بیٹا ماشاءاللہ, چلو کوئی بات نہیں. اب بھائی زبردستی تھوڑی کوئی کسی کو سنائے گا بھائی. جب ان کو فلم دیکھنی ہوتی ہے تو یہ پوری دیکھتے ہیں, اور جب یہ کوئی ناٹک دیکھتے ہیں یا فیس بک چلاتے ہیں تو 3 گھنٹہ یہ دیکھ لیتے ہیں نوجوان نہیں, مگر یہ اب محفلوں میں بھی شارٹ کٹ چاہتے ہیں. تو شارٹ کٹ محفلوں میں تو نہیں ملے گا, یہ شارٹ تو یوٹیوب پہ چل رہا ہے, تھوڑی دنوں کو اس کا چلن ہے, پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا, کوئی نئی چیز آ جائے گی. اب میری بات سنیں آپ, میں حضور کی امی کی شان میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, جنہیں جانا ہو جلدی چلے جائیں, سب لوگوں کو سنانا بھی نہیں ہے, جو سننے آئے وہی سنیں گے, کوئی بات نہیں. میں بھی بے وجہ سے پریشان ہو رہا ہوں. حضرت کسی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی امی کا نام پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ میں سے کسی کو خبر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام پتہ ہے کسی کو؟ مجھے بھی پتہ نہیں, پوچھ رہا ہوں آپ سے, پتہ ہے؟ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال, فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے نہیں آتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے, اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے. آج حفاظ کرام کی دستار ہوگی نا, جی ہوگی, اور ان کے ماں باپ کی دستار قیامت کے دن ہوگی. واہ واہ. اس بچے کے باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا, اس کی ماں اور باپ کو قیامت کے دن نوازا جائے گا. جس کے بیٹے نے سینے میں قرآن رکھا ہے, قرآن کو محفوظ کیا ہے, تو مجھے بتاؤ جنہوں نے صرف محفوظ کیا ہے ان کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا, پھر اس پیغمبر کے والدین کے سر پہ کیا رکھا جائے گا جس کے بیٹے کے سینے پہ 30 سپارے اترے ہیں. واہ 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 واہ. کہاں اٹھا کے لے جا رہے ہو بھائی انہیں؟ یہاں آ کے میں تقریری کرنا بھول جاتا ہوں, روکتا ہوں کہ کسے روکوں, اسے روکوں, بڑی یار یہ چلے نہ جائیں.
چونکہ سننے والوں کے کان بولنے والے کی زبان تیز کرتے ہیں. میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی تقریر کروں گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، اور رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. واہ 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 واہ، زندہ باد. رحمت کا سائبان ہے میرے نبی. اور چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی. واہ. چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی. دادی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کی. چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی. ارے رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اچھا سن رہے ہیں آپ اسی وجہ سے. سب لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان. کیا کہتے ہیں؟ امی جان. اور امی کو جان کہنا بھی چاہیے. امی جان ہوتی ہے، وہ تو آفت، جو آفت جان بن جائے وہ جان نہیں ہوتی. جو شادی کے بعد بندے کو مجبور کر دے کہ یہ دنیا سے چھوڑ کے چلا جائے، سوسائڈ کر لے. حالانکہ یہ حرام ہے مگر لوگ کر رہے ہیں بیویوں کی وجہ سے. کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ جان ہو سکتی ہے کبھی. مسلمان نہیں کرتے مگر غیر مسلم میں کچھ کر رہے ہیں. وہ جان ہو سکتی ہے کبھی. جو اب جان تو ماں ہوتی ہے. اب یہ شعر سماعت کریں. سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ اب یہ شعر سماعت. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. نعرے تکبیر. اس طرح پڑھنے واسطے نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت. آخری شعر پڑھ دیتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حضور کی امی کو مسلمان. سمجھ رہے ہو کون کہتا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ میں نام نہیں لوں نا، یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. وہابی دیوبندی کہتے ہیں، آپ خود ہی سمجھ جاؤ. شعر سماعت کریں. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کی امی مسلمان، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور کے غلام. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک. ارے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. بس اس کا ایک کو کم کریں، میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں. اچھا آپ بیٹھے ہیں ابھی؟ ہاں جائیے جائیں. بس میں اپنی بات شروع کروں. ایک کو کم کریں بھائی، ایک کو سادہ کر دیں. اب آپ حضرت میری طرف بھی توجہ کیجیے. آپ ادھر ادھر توجہ نہیں کریں گے. آپ میری تقریر شروع کیجیے.